نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب اتری تو پہلی جو آیت ہے اس کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ کسی نماز کا پڑھنے کا حکم نہیں ہے، نہ روزہ رکھنے کا حکم ہے۔ سب سے پہلے قرآن نے جو حکم دیا ہے علم کے حصول کا دیا۔ علم کا حصول اسلام کی نظر میں دوسرے فرائض سے زیادہ ہے، اور ایسے سماج کو جو بالکل جہالت کے اندھیرے میں پڑا ہوا، اس سماج کو جو لکھنے پڑھنے کو برا سمجھتا تھا اور جاہل رہنے پر وہ خوش تھا، ایسے سماج کو کہا کہ پڑھو، تو پڑھے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے تمہاری۔ یعنی وقت سے زیادہ قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا۔ قلم، پوری ایک سورت قلم کے نام پہ دے دی ہے، پوری خوب۔ یعنی علم جو ہے وہ قلم سے حاصل کرنے کا حکم ہے۔ سننے سنا کر چلتے ہوئے گزرتے ہوئے معلومات حاصل کرنے کا نام علم نہیں ہے۔ جو باضابطگی کے ساتھ حاصل کیا جائے وہی، اور اس میں شرط یہ لگائی ہے کہ وہ خدا کی ذات کے ساتھ ہو، خدا کے ساتھ، اس کی ذات کے ساتھ وابستگی کے نتیجے میں جو بھی علم حاصل ہوگا وہ انسانوں کو فائدہ دے گا۔ خدا کو مائنس کر کے جو علوم حاصل کیے جائیں گے وہ ہمیشہ انسانیت کو نقصان پہنچاتے رہے۔ یہ راز جو ہے قرآن مجید نے بتایا ہے۔